یہ جو قرآن کریم میں آیت الکرسی میں اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ نہ اس کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے نہ اس کے اوپر اونگ آتی ہے. کسی نے سوال کیا امام ششم سے، مولا آخر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اسے نیند بھی نہیں آتی اور اسے اونگ بھی نہیں آتی؟ یہ کیوں بتانا چاہ رہا ہے اللہ؟ اور اگر اسے نیند آ جائے اور اونگ آ جائے تو پھر کیا پریشانی ہو جائے گی، کیا خرابی آ جائے گی؟ امام نے کہا جواب چاہتے ہو؟ دیکھیں کبھی کبھی سوال کا جواب فوری طور پر دے دیا جاتا ہے اور سوال سننے والا، جواب سننے والا، سوال کرنے والا قانع ہو جاتا ہے، بات تمام ہو جاتی ہے. لیکن جب امام کو میسج بہت زمانے تک پہنچانا ہوتا ہے، یعنی کافی دور تک یہ میسج جائے، تو پھر امام پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. امام علی مقام نے سوال کرنے والے سے کہا 2 شیشے کے گلاس پانی بھر کے لے آؤ. چاہنے والا 2 شیشے کے گلاس لیتا ہے، پانی سے ان کو پر کرتا ہے. امام علی مقام کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے. وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور جیسے ہی ہاتھوں کو پھیلاتا ہے امام ایک گلاس کو ایک ہاتھ کے اوپر اور دوسرے گلاس کو دوسرے ہاتھ میں دیتے اور کہتے ہیں اب تو کھڑا رہے، تیرا کام یہ ہے کہ ان کو تجھے محفوظ رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہے. کہا مولا کتنی دیر؟ کہا وہ میں بتاؤں گا. ہاتھوں میں 2 گلاس ہیں، کھڑا ہوا ہے. 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹہ گزرا، 3 گھنٹے گزرے، 4 گھنٹے گزرے. لیکن مثال اسباب مثال ہے، یہ ہو بہو عارض نہیں آئے گی، مگر مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا. لا نناقش ہو فی المثال، ہم مناقشہ نہیں کر سکتے مثال میں. ہاتھوں کے اوپر 2 گلاس، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے گزرے. کھڑے کھڑے انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے. یہاں تو بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگتی ہے. وہ کھڑے کھڑے اپنے گلاسوں کو سنبھالے ہوئے 7-8 گھنٹے جیسے ہی گزرے، تھکاوٹ کی وجہ سے ایک جھپکی آئی. کاش توجہ ہوا. جیسے ہی یہ جھپکی آئی، دونوں گلاس آپس میں ٹکرائے، زمین پر گرے، چکناچور ہو گئے. امام علی مقام نے کہا اس لیے خدا کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اگر اسے نیند آ جائے اور اونگ آ جائے تو یہ پورا نظام کائنات تباہ و برباد ہو جائے گا. تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ اللہ صرف اس کائنات کا خالق نہیں ہے بلکہ وہ رب بھی ہے. اللہ صرف خلق نہیں کرتا بلکہ تربیت کر رہا ہے، اس کو ادارہ کر رہا ہے، اس کو چلا رہا ہے، اس کو بچائے ہوئے ہے، لہذا اس کو نیند نہیں آتی. تو اب یہ جو ولایت اس آیت میں اللہ استعمال کر رہا ہے کہ ایک طرف میری ولایت اور ایک طرف ابلیس کی ولایت ہے، تو یہ وہ ولایت عامہ نہیں ہے جو پہلی ولایت کہلائے گی. اس لیے کہ اگر خدا اپنی ولایت سے ہاتھ ہٹا لے تو پھر کس میں بساط ہے کہ جو اس کی حوالوں سے استفادہ کرتے ہوئے سانسوں کو اندر لے اور باہر نکال سکے. اگر اللہ اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائے، اگر اللہ اپنی سرپرستی کے ہاتھ کو ہٹا دے، اللہ اپنی ولایت کو الگ کر لے تو پھر کس میں مجال ہے کہ رزق کا ایک دانہ بھی اس کے گھر تک آ جائے. اگر اللہ اس تربیت سے اپنے ہاتھوں کو ہٹا لے، اپنی ولایت کو دور کر دے اور یہ کہتے جو کفر کرتے ہیں، جو میرا انکار کرتے ہیں، میں ان کا ولی نہیں ہوں، تو پھر ہوگا یہ کہ یہ ایک پل بھی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ خداوند عالم کی صفت یہ ہے کہ وہ یحیی بھی ہے اور یمیت بھی. وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. اور اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں مومن کو زندگی دیتا ہوں، کافر کو نہیں دیتا ہوں. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کافروں کے اوپر موت طاری کروں گا اور مومن کے اوپر موت طاری نہیں کروں گا. نہیں، یہ اللہ کے جو صفات ہیں، جو اس کی خصوصیات ہیں، جو اس کے اندر پائے جانے والے خصائص ہیں کہ جن سے سب مستفید ہو رہے ہیں، اللہ نے کوئی بھی امتیاز نہیں رکھا. جو بھی اس کا بندہ ہے، بندہ اپنی بندگی چھوڑ سکتا ہے، خدا اپنی خدائی نہیں چھوڑ سکتا. بندہ اپنی بندگی چھوڑے گا، خدا اپنی خدائی نہیں چھوڑ سکتا. تو پہلے معنی میں تو خدا بند عالم سب کا ولی ہے. پھر وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ صاحب میں ان کا ولی ہوں جو ایمان لے آتے ہیں اور پھر ان کو ظلم سے اٹھاتا ہے اور نور کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، اندھیرے سے اٹھاتا ہے اجالے کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. جواب اس وقت ملا کہ جب ولایت خدا کو قرآنی آیات میں تلاشنا شروع کیا کہ اللہ آخر کن لوگوں کا ولی ہوتا ہے، کیسے ولی ہوتا ہے، کن شرائط پر ولی ہوتا ہے، کن افراد کے ساتھ ولی ہوتا ہے، تو وہی مشہور آیت سامنے آئی کہ جس نے بتایا انما ولیکم اللہ. جب اللہ اپنی ولایت خاصہ کو پیش کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اکیلا تمہارا ولی نہیں ہوتا بلکہ اللہ ولی ہوتا ہے، والرسول، اور اس ولایت میں اس کا رسول شامل ہوتا ہے اور وہ افراد شامل ہوتے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات وہم راکعون، اور وہ بھی تمہارے ولی ہیں جو ایمان لے آئے، نمازوں کو قائم کرے، زکات ادا کرے در عین حال کہ جب وہ رکوع کو انجام دیتے ہو. معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ آیت
الکرسی کی ولایت کو پیش کرتا ہے تو اپنی ولایت کے سائے میں پیغمبر کی ولایت کو پیش کرتا ہے، پیغمبر کے سائے میں علی کی ولایت کو پیش کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آیت الکرسی کی ولایت میں اللہ کے مقابلے میں ابلیس نہیں ہے، بلکہ اہل بیت اور رسول کے مقابلے میں ابلیس ہے۔ ایسا توجہ ہوا اس آیت میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اللہ ان کا ولی اور طاغوت ایسے افراد کے ولی۔ تو مجھے رک کے جملہ کہہ دینے دیجیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ولایت خدا کے مقابلے پر آ جائے، ایسا توجہ ہو آپ، اگر کوئی رسول کی ولایت کے مقابلے پر آ جائے، اگر کوئی ائمہ کی ولایت کے مقابلے پر آ جائے تو پھر صرف اس کو منافق کہہ کے خارج نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو ابلیس سمجھنا پڑے گا اور طاغوت سمجھنا پڑے گا۔ لہذا تاریخ میں دیکھتے چلے جائیں کہ اللہ کی ولایت کے مقابلے پر کون آ رہا ہے، پیغمبر کی ولایت کے مقابلے پر کون آ رہا ہے، ائمہ کی ولایت کے مقابلے پر کون آ رہا ہے۔ اچھا، اللہ نے یہ ولایت کا انتظام کیا کیوں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اگر اللہ چاہتا کہ جیسے بعض مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ سے خود مانگ لیجئے، اللہ آپ کو عطا کر دے گا، بھلا کسی کو ذریعہ بنانے کی ضرورت کیا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کا ایک فرقہ ایسا نظر آتا ہے جو وسیلے کا قائل نہیں ہے۔ اللہ نے اس ولایت میں پیغمبر کی ولایت کو کیوں شامل کیا؟ اللہ نے اپنی ولایت میں رکوع میں زکوٰۃ دینے والوں کی ولایت کو کیوں شامل کیا؟ اس لیے کہ بندوں کے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی نعمات کو ڈائریکٹ حاصل کر سکیں، لہذا اہل بیت علیہ السلام کو واسطہ فیض الہی قرار دیا کہ اب ان کے ذریعے سے اللہ کی نعمتیں بھی اتریں گی اور انہی کے ذریعے سے ہمارے اعمال حسنات قبول کیے جائیں گے۔ لہذا اگر اعمال کو اللہ کی طرف بھیجنا ہے تب بھی یہی ولیان خدا ہوں گے جو ذریعہ بنیں گے، اور اگر اللہ کے انعام کو اپنی طرف بلانا ہے تب بھی یہی ذریعہ بنیں گے۔ اور اسی لیے ہم شب جمعہ میں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، ذریعوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی دعائے کمیل کے ذریعے حضرت کمیل اور مولا کائنات کو واسطہ بناتے ہیں اور اپنے گناہوں کی آمرزش چاہتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ کبھی ہم دعائے توسل پڑھ کے شہادہ معصومین کو وسیلہ بناتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ولی قرار پائیں اور ان کے وسیلے سے ہماری حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ کبھی ہم حدیث قصہ کو قرات کرتے ہیں تاکہ ان کا ذکر خیر ہو جائے، اور ان کے ذکر خیر میں جب ملائکہ آنے لگے تو ان کے آنے کی وجہ سے اللہ باب اجابت کو کھولے اور ہماری دعائیں مقبول ہو جائیں۔ یہ ہم کرتے ہیں اس لیے کیونکہ قرآن کا یہ قانون ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اب ہمارا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے تو ضرور ہیں کہ جب حدیث قصہ ہوتی ہے تو ملائکہ آتے ہیں، آخر میں جو کلمات ہیں اگر آپ غور فرمائیں کہ جب مولا کائنات نے پوچھا ہے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب پیغمبر نے سب بتایا ہے کہ جبریل امین ابھی آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسوہ۔ ان پانچ کے لیے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چرند کو پیدا کیا، پرندوں کو اڑان دی، ہوا کو خلق کیا، فضا کو بنایا، یہ ساری کائنات بنائی اللہ نے ان پانچ کے لیے۔ تو فوراً اللہ اکبر، فوراً مولا کائنات نے پوچھا کہ اب اس کی فضیلت اور ذرا بیان کریے کہ اور کیا چیزیں ہیں، اور اب آپ ترجمہ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بس یہی سمجھ لو کہ اگر یہ ذکر خیر کہیں پر ہونے لگ جائے، یہ حدیث قصہ کے چکرات کہیں پڑھے جائیں اور ان آیات کی اگر تلاوت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کاش متوجہ ہوں۔ اور کب تک یہ ملائکہ کیا کرتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس بزم میں بیٹھے ہوں، یعنی اس وقت حدیث قصہ ہوتی ہے جتنے بھی افراد وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اتنی دیر تک ملائکہ آ کے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کاش متوجہ ہو، استغفار کرتے ہیں کب تک، الی ان یتفرقوا، جب تک وہ آپس میں پھیل نہیں جاتے اور مجلس ختم نہیں ہو جاتی اور وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف نہیں پلٹ جاتے، تب تک ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ کاش متوجہ ہوں آپ، یہ ہم پڑھتے تو ہیں ہر شب جمعہ، ہم ہر شب جمعہ اس کو پڑھتے ہیں کہ ہوتی ہے حدیث کے ساتھ آتے ہیں ملائکہ استغفار کرتے ہیں، مگر اب یہ دیکھا جانے لگا ہے کہ حدیث قصہ پڑھنے والا اکیلے حدیث قصہ پڑھتا رہتا ہے، اور ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ آتے ہیں، ایک طرف تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اجتماع کی وجہ سے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ملائکہ کے آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے،
اور ہم اس حدیث قصہ کے اوپر بہت زیادہ دھیان نہیں دیتے، ہم اپنی توجہ ادھر نہیں دیتے اور دوسرے کاموں میں، اور خاص کر کیونکہ یہ ماہ رجب و ماہ شعبان ہے، مسلسل آپ دیکھ رہے ہوں گے شب جمعہ مسجد کے اندر جب حدیث قصہ ہو تب شاید آپ متوجہ ہو جائیں، اس لیے کہ جب تک زیارت نہیں ہوگی تب تک تبرک نہیں بٹے گا، آپ جان نہیں سکتے۔ لیکن نکاح کے معاملے میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ صاحب نکاح سے پہلے حدیث قصہ ہو رہی ہے اور کوئی اپنے وہ سیخ کباب کھا رہا ہے، کوئی کافی کی چسکیاں لے رہا ہے، اور یہاں کیا ہو رہا ہے، ملائکہ نازل ہو رہے ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم، کس کو فریب دے رہے ہیں ہم؟ یا تو جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، توجہ ہوں، اور اگر جو زبان سے کہہ رہے ہیں اس کا ایمان دل میں نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ملائکہ آ رہے ہیں اور ان کے سامنے ہم اسٹینڈرڈ طریقے سے ڈسپوزل میں چائے پی رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، کوئی ملک آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس کے سامنے چائے پینے لگیے تو میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ ملک کا کام کچھ بھی ہو اس وقت وہ اسرائیل بن جائے گا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ بہرحال تمہیں ولایت عزیزان گرامی، یہ ولایت جو خدا بند عالم کی ہے، جس کے مقابلے میں ابلیس کی ولایت آتی ہے، یہ اللہ کی ولایت عامہ نہیں ہے، ولایت خاصہ ہے کہ جس کے مقابلے میں ابلیس کی ولایت ہے، وگرنہ اللہ سب کا ولی ہے، پوری کائنات کا ولی ہے۔ اللہ نے اس ولایت کے نظام کو کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انسان کے اندر، میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ یہ ظرفیت نہیں ہے، انسان کے اندر یہ بساط نہیں ہے کہ کمالات خداوندی کو بغیر واسطے کے اخذ کر سکے اور جلب کر سکے، لہذا اس نے واسطے بنائے، اور واسطوں میں اس نے سب سے بڑا واسطہ پیغمبر کو بنایا، ائمہ کو بنایا، لیکن ان سے پہلے دو ایسے واسطے ہمارے لیے رکھ دیے۔ کیا توجہ ہو آپ؟ دو ایسے واسطے ہمارے گھر میں بنائے کہ جن کے لیے امام چہرم امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے اور آپ اپنے آپ کو شیعہ اگر آپ کہتے ہیں، اور یقیناً آپ شیعہ ہیں، اگر امام کے ہم چاہنے والے ہیں، تو ہماری ذمہ داری، بہت سی ذمہ داریاں ہیں ہماری، ایک ذمہ داری بہت ضروری والی ہے، اور وہ یہ کہ ہم کو اپنی زندگی میں دو کتابوں کی طرف توجہ ضرور دینا چاہیے۔ دو کتابیں، دو آثار ہیں امام چہرم کے۔ آپ جانتے ہیں کہ میدان کربلا میں جہاد ہوا ہے تلوار کے ذریعے، اس کے بعد اللہ کا چونکہ فیصلہ یہ ہے کہ اب تلوار کوئی امام نہیں اٹھائے گا اس وقت تک جب تک وہ قائم آل محمد ظاہر نہ ہو جائے۔ لہذا ائمہ نے اپنے جہاد کے طریقے کو بدلا ہے۔ امام چہرم نے جہاد کیا تو ہے مگر تلوار سے جہاد نہیں کیا، امام کا جہاد ہے قلم کے ذریعے، یعنی جس طرح سے امام حسین کی ذات میں تاریخ کربلا سب سے اہم ہے، اس لیے کہ وہ جہاد کا موقع ہے، اس لیے کہ امام کی شخصیت کو کربلا نے اجاگر کیا ہے، وگرنہ امام دنیا میں نہیں آئے ہیں تب سے ہی وہ مرتبہ رکھتے ہیں جو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا مرتبہ ہوگا۔ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے کہا تھا کہ خدا بند عالم نے آدم کی خلقت سے بھی 2000 برس پہلے ہمیں خلق کر دیا تھا تمام مراتب کے ساتھ۔ تو اہل بیت کے پاس یہ مراتب ہیں مگر ظاہر کب ہوتے ہیں؟ جب وہ کمال پہ پہنچتے ہیں اس عالم مادہ میں، وہ ظاہر تب ہوتے ہیں، ہم کو تب معلوم ہوتے ہیں۔ لہذا امام سیدم یعنی سرکار سید الشہداء کی ذات کو سمجھنے کے لیے تاریخ کربلا کو پڑھنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ کربلا کو نکال دیں، وہ 10 دن نکال دیں، یا میں کہتا ہوں 6 ماہ جو ماہ رجب سے لے کر ماہ محرم تک ہیں، ان کو آپ الگ کر دیں تو امام حسین کی صحیح شخصیت ہماری نگاہوں کے سامنے اجاگر نہیں ہوگی، ہم نہیں عرفان امام حسین کو حاصل کر سکتے۔ کربلا کو پڑھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ امام کا مرتبہ کیا ہے۔ اسی طرح سے امام چہرم کی معرفت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک امام کے جہاد کے اوپر ہماری نگاہ نہ ہو۔ امام کا جہاد قلم کے ذریعے، امام کے 2 اثر ہیں، 2 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے رسالہ حقوق، کہ جس میں امام عالی مقام نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے جب تمہیں اس دنیا میں بھیجا تو تمہاری گردن پہ کن کن افراد کا حق ہے، اور جب وہ حق ہے تو اس کو کیسے ادا کرو۔ 50 حقوق اس کتاب کے اندر آپ کو ملیں گے۔ امام علی مقام نے بتایا باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے۔ تمہارا کوئی باپ ہے تو تمہیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک تمہاری ماں ہے جس نے تمہیں جنم دیا، اس کے حق میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ ایک تمہارا بھائی ہے، اس کے لیے تمہارے اوپر اللہ نے کون سی مسئولیت رکھی ہے۔ تمہارا ایک پڑوسی ہے، اس کے ساتھ تمہارا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے۔ ایک تمہارا مومن بھائی ہے، اس کے ساتھ تمہارا حسن سلوک کیا ہو۔ ایک تمہارا کافر بھائی ہے کہ جو آدم کی اولاد کی طرف سے تمہارے جیسا ہے، اس کا حق تمہاری گردن پہ کیا ہے۔ 50 حقوق۔ اگر ہم ان حقوق کو نہیں پڑھیں گے تو کیسے ایک بہتر بیٹے بن کر دکھائیں گے۔
اگر ان حقوق کو نہیں پڑھیں گے تو کیسے ایک بہتر باپ بن کے دکھائیں گے؟ اس لیے کہ باپ کا حق بھی شامل ہے اس کتاب میں اور بیٹے کا حق بھی شامل ہے. یہ پہلی کتاب ہے, اس کو ضرور دیکھیں جب بھی کبھی موقع ہو. اور دوسری کتاب کا نام ہے کیا؟ صحیفہ سجادیہ. 52 دعائیں, اللہ اکبر, 52 سے 54 دعائیں, اور صحیفہ کاملہ کو اگر لے جائیں تو پھر اور کچھ دعاؤں کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ 50 52 54 دعائیں, کاش متوجہ ہوں آپ, یہ امام علی مقام کا جہاد قلم کے ذریعے کہ جس میں امام نے ہم کو بتایا ہے کہ اللہ کی شخصیت اور اس کی ذات کا ایقان اور ایمان ہمارے دل میں کیسے ہونا چاہیے, ہماری توحید کیسے مستحکم ہونا چاہیے. ان دعاؤں میں جو دعائیں جو صحیفہ سجادیہ کے اندر دعائیں موجود ہیں, ان کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ پیغمبر کا مرتبہ کیا ہے. ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم یہ ہوگا کہ امام کی منزلت کیا ہے. کاش متوجہ ہو آپ. لہذا ایک شیعہ کے اوپر یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, جیسے وہ نہج بلاغہ کو ترجیح دیتا ہے, ویسے وہ ان دعاؤں کی کتابوں کو بھی ترجیح دے اور رسالہ حقوق کو پڑھے. ان رسالہ حقوق میں اللہ نے پہلا حق جو بیان کیا ہے وہ ماں اور باپ کا حق ہے. کیا ہے ماں اور باپ کا حق؟ فرمایا کہ یہ جان لو کہ باپ کے متعلق بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ تمہاری اصل ہے. کاش متوجہ ہوں, وہ تمہاری اصل ہے, وہ واسطہ ہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان. کاش متوجہ ہوں آپ. یہ والدین, یہ ماں اور باپ, یہ واسطہ ہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان. میں پھر جملہ دوہرا دوں, یہ والدین واسطہ ہیں تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان. اے واسطے کی مخالفت کرنے والوں, اے وسیلوں کو بدعت کہنے والوں, پہلے یہ کلیم کرو کہ تمہارا کوئی باپ نہیں ہے, پھر واسطے کے منکر ہو جانا. صلوات بھیجے بر محمد والے. یہ واسطہ ہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان. اور جب ان کو باپ اور ماں بنا دیا, واسطہ بنایا, تو پھر ان کا حق یہ بتایا ولا تکلمہما اوفین. پھر تم کبھی ان کے سامنے اب اوف بھی نہیں کہہ سکتے. کاش متوجہ ہو آپ, اوف بھی نہیں کہہ سکتے. آپ غور فرمائیں, دیکھیں یہ اوف, یہ 2 حرف الف اور فے, یہ فطرت سے اخذ ہوتے ہیں. آپ ٹھوکر کھا کے گریں گے, غلطی کسی کی بھی ہو, زبان سے اوف نکل جائے گا. آپ کے اوپر کوئی اگر ایسی بات عارض آ جائے, کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے, کوئی ایسی بات آپ کو دکھائی دے جائے جو قابل قبول نہ ہو, تو فوراً زبان سے نکلتا ہے اوف. یہ ہماری فطرت میں ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں, اس فطرت کی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ فطرت ہے نا, ہم نے اس میں فطرت میں نہیں رکھا کہ والدین کے مقابلے میں تم اوف کہہ سکو, تم اوف بھی نہیں کہہ سکتے. امام ششم سے کسی نے پوچھا, مولا یہ لفظ اوف کیوں استعمال کیا قرآن کریم نے, کیوں کہا کہ والدین کے سامنے تم اوف بھی نہیں کہہ سکتے؟ امام نے فرمایا کہ اگر نگاہ قدرت میں اس لفظ اوف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کو استعمال کرتا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم آخر کیوں چاہتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے سامنے اوف بھی نہ کریں. کاش متوجہ ہو آپ, کاش متوجہ ہو. کیوں چاہتا ہے خدا کہ ہم والدین کے سامنے اوف نہ کر سکیں؟ کہا اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے تمہاری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم اپنے والدین کو کہ جو تمہارے جیسے ہیں, کاش متوجہ ہو آپ, جو تمہارے جیسے ہیں, انسان ہیں, خطائیں ہوتی ہیں, گناہ ہوتے ہیں, لغزشیں ہوتی ہیں, مکروہات انجام دیتے ہیں, محرمات بھی ہو جاتے ہیں, مگر ان کو اگر باپ کا درجہ دے دیا جائے, ان کو اگر ماں قرار دے دیا جائے, تو ان کے سامنے تم اوف نہیں کہہ سکتے. تو جب اپنے جیسے خطاکار والدین کے سامنے اوف نہیں کہہ سکتے, تو پھر جن کو حقیقی باپ بنایا گیا ہو, انا و علی ابواہ هذه الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں, ان کے سامنے تمہیں اوف کی اجازت کیسے ہو جائے گی؟ یا علی خدا سلامت رکھے. اللہ تربیت کر رہا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہنے والے والدین کے سامنے اوف نہ کریں, تاکہ ہم سیکھیں کہ جب اپنے جیسے خطاکار والدین کو اوف نہیں کر سکتے, تو پھر جو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے باپ ہیں, مولا کائنات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ امت کے باپ ہیں, پھر ان کے سامنے اوف کہنے کی جرات کیسے ہوگی؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پیغمبر کے سامنے کس میں بساط ہے وہ جو اوف کہہ سکے؟ کون ہے پیغمبر کے سامنے جو اوف کہے گا؟ اوف تو نہ کہا, مگر پیغمبر جو چاہتے تھے وہ ہونے نہ دیا, اور وہ موقع آیا کہ پیغمبر کی بزم میں جھگڑا پیدا ہوا کہ پیغمبر ناراض ہوئے اور اپنی بزم سے لوگوں کو بھگایا ہے.
اور وہاں پر اوف کا معاملہ نہیں ہے, وہاں پر پیغمبر کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے. عزیزان گرامی, بس میں یہی بتانا چاہتا ہوں اور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر جو حقوق ہماری گردن پہ رکھے ہیں خداوند عالم نے, اللہ نے جو ہمارے اوپر فرائض ڈالے ہیں, ان میں پہلا فریضہ ہے والدین کے لیے کہ ہم ان کے سامنے اوف بھی نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ان کے ساتھ کوئی بھی عمل انجام دیں گے, آنے والے زمانے میں ہماری اولاد پلٹ کے ہمارے ساتھ وہی سلوک کرنے والی ہے. جو ہم گناہ انجام دیتے ہیں, جو ہم خطائیں کرتے ہیں, اس کے دو طرح کے اثر ہوتے ہیں. ایک اثر یہ ہے کہ جیسے ہی ہم قبر میں جائیں گے روز قیامت ہوگا اور جزا و سزا ملے گی, مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں, کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے کہا کہ نہیں, ہم روز قیامت کا انتظار نہیں کریں گے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا, وہ بعد میں ہوگا کہ جہاں مجرم کو سزائیں ہوں گی اور متقی کو اس کا پاداش دی جائے گی, انعام دیا جائے گا. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اسی دنیا میں دے دی جاتی ہے, اور ان گناہوں میں ایک گناہ والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے. اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی اگر انجام دی جائے گی, دنیا میں اس کی جزا مل جائے گی, دنیا میں اس کا صلاح مل جائے گا, اور آخرت میں جو ہونے والا ہے وہ اپنی جگہ. عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, مسلسل مجالس آپ کرتے رہتے ہیں, مسلسل آپ شرکت کرتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سالانہ کم سے کم 500 مجلسوں میں تو آپ شرکت کرتے ہی ہوں گے, لیکن اگر ان مجلسوں سے ہماری ذات کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے, ہمارے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہ آئے, ہمارے ایمان اور ایقان میں اضافہ نہ ہو, اگر ہماری انسانیت میں اضافہ نہ ہو, اگر ہمارے اسلام میں توان پیدا نہ ہو, اگر ہمارا ایمان بڑھتا ہوا دکھائی نہ دے, تو پھر بتائیے ان مجلسوں کا کیا فائدہ ہوا. ہم مجلسیں بھی سنتے رہیں, ہم مجلسیں بھی کرتے رہیں, اور جو تھے وہیں پہ رہیں, تو پھر کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں جو نہیں جاتے ہیں مجالس میں, اور ہم جو جاتے ہیں. عزیزو, ہم اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم اہل بیت سے محبت اور مودت کا دعویٰ کرتے ہیں. اس دعوے کو باقاعدہ طور پر اگر ہم نے زندگی میں اتار لیا تو پھر یقین جانے کہ یہ وہ اہل بیت ہیں جو کسی کا بھی احسان باقی نہیں رکھتے. جتنا ہم ان کے لیے اپنی زندگی کو گزاریں گے, یہ اس سے کہیں زیادہ ہمارے کام آنے والے ہیں. لہذا امام رضا غریب نے فرمایا کہ جب کوئی میری زیارت کے لیے آتا ہے, ایک مرتبہ میری زیارت کو آتا ہے میرے حق کو سمجھ کر, مجھے ایمان جانتے ہوئے, ایک مرتبہ اگر کوئی زیارت کو آتا ہے, میں 3 مشکلوں میں اس کے سامنے آتا ہوں اور اس کی زیارت کرتا ہوں. ان 3 مشکل وقت میں کہ جہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے, میں اس کے پاس آتا ہوں. مولا کہاں مدد کرتے ہیں, کہاں آتے ہیں؟ کیا اس روز کہ جب تمہیں قبر میں اتارا جائے اور تمہاری اولاد اپنے گھروں کی طرف پلٹ کے چلی جائے, کوئی کام آنے والا نہ ہوگا, کوئی بھی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہوگا, لیکن چونکہ تم آئے تھے میری زیارت میں تمہاری زیارت کے لیے آ جاؤں گا. اور وہ وقت کہ جب ملائکہ آئیں گے سوال کرنے کے لیے, تو تمہارے پاس جواب نہ ہوں گے, ہم آئیں گے سہارا دینے کے لیے تاکہ تم ان جوابوں کو آمادہ کر لو. اور تیسری مرتبہ زیارت اس وقت کرنے گیا کر کہ جب روز قیامت کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا. باپ بیٹے سے فرار کر رہا ہوگا, بیٹا باپ سے فرار, لا يمكن الفرار من حکومتک, اللہ کی حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے مگر فرار کی کوشش ہوگی. اور جب سب سے فرار کریں گے, یہ امام ہوں گے جو مدد کے لیے آئیں گے اور ہمارے نام اعمال کو سنگین کر دیں گے. لہذا عزیزو, ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اگر جو محبت کا دعویٰ زبان سے ہے اس کو عمل کے اندر اتاریں تاکہ وہ پلٹ کے ہمارے کام آ سکیں. عزیزان گرامی, ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے, میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو, دوسری مجلس شروع ہو چکی ہے. ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس, اولاد کے لیے اس کی ماں اس کا سرمایہ ہوا کرتی ہے, اور اس ماں کے لیے اس کی اولاد اس کا سرمایہ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس کا آج روز شہادت گزرا وہ کس طرح کی ماں ہے, کیسے اس نے زندگی گزاری ہے. ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ وہ پیدا ہو جائے اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کو محفوظ کر دے, اگر خود کی جان جاتی ہے تو چلی جائے. مگر خدا کی قسم تاریخ کربلا میں ہمیں ایسی مائیں دکھائی دیتی ہیں, ہمیں ایسی مائیں نظر آتی ہیں کہ جو اپنی اولاد کو قربان کرنے پہ آمادہ ہیں, اور ان ماؤں میں ایک ماں کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. امام حسین رات بیتنے لگی, شب عاشور گزرنے لگی, تو امام علی مقام خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں. دیکھا یہ خیمے میں زینب اور محمد کے پاس بیٹھی بھی سمجھا رہی ہیں, اے میرے بچوں کل امتحان کا دن ہے, کل شہادت کا روز ہے, کل فاطمہ کا لال میدان کربلا میں ذبح ہونے کے لیے جائے گا. دیکھو تم میری اولاد ہو, ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کا لال ذبح ہو جائے اور زینب کے بچے زندہ رہ جائیں. اپنی جان کو حسین کے اوپر قربان کر دینا. یہ مائیں ہیں جو پوری رات تربیت کر رہی ہیں اپنی اولاد کو کہ کل حسین کے اوپر جان کو قربان کرنا ہے. ہو گئی شب عاشور,
آ رہے ہیں اجازت طلب کرنے کے لیے، یہ کہ بات دی کرے۔ اور نہ محمد ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے، اے میرے ماموں جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ کتنا سخت موقع ہوگا ایک ماموں کے لیے کہ وہ اپنے بھانجوں کو مرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ اے میرے بچوں، میں تم کو کیسے اجازت دوں؟ تم میری ہمشیرہ کے جگر کے پالے ہوئے ہو، میں نے تمہیں اپنی آغوش میں کھلایا ہے، اجازت کیسے دے دوں؟ اجازت نہ ملی، پلٹ کے آئے زینب اولیاء مقام کی طرف۔ آقا اجازت نہیں دیتے، زینب نے بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا، امام علی مقام کے نزدیک آئیں اور پہلا سوال، اے میرے بھیا حسین یہ بتاؤ کہ میرا درجہ زیادہ ہے یا ماں فاطمہ کا درجہ زیادہ ہے؟ میرا مرتبہ بلند ہے یا ماں فاطمہ کا؟ سرکار سید الشہداء نے کہا بہن زینب، یہ کائنات جانتی ہے کہ ماں فاطمہ کا درجہ سب سے بلند ہے، آپ کا درجہ اپنی جگہ محفوظ، مگر اماں فاطمہ کا مقام اپنی جگہ ہے۔ کہا حسین جب فاطمہ کا مقام مجھ سے بلند ہے تو پھر میرے بچوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے کہ فاطمہ کے لال کے اوپر زینب اپنے بچوں کو قربان کر دے؟ لیکن حسین نے اجازت دی۔ اور محمد میدان کاردار میں آئے، مجھے اور محمد کے مسائل نہیں پڑھنے، صرف اشارہ کرنا ہے۔ آگے میدان کاردار میں وہ موقع آیا کہ جب سر کے اوپر گرد لگا، آواز دی، سرکار سید الشہداء بچوں کے جنازے کو پہنچ چکے ہیں۔ لاشوں کو اٹھایا، خیمے میں لے کر آئے، ایک ماں کے سامنے بچوں کی میت رکھی ہوئی ہے، مگر حسین کی آنکھ میں آنسو نہیں ہے۔ حسین پریشان نہیں، حسین جس طرح سے پریشان اور مضطرب ہونے چاہیے وہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ حسین اگر مضطرب نہ ہو تو بجا، مگر ایک ماں اگر اپنے بچوں کی میت کو دیکھے تو کیسے مضطرب نہ ہو؟ مگر کسی تاریخ نے نہیں بتایا کہ زینب کے اندر ان اور محمد کے جنازوں کو دیکھنے کے بعد اس طرح پیدا ہوا ہو۔ زینب خاموش ہیں۔ دن تمام ہو گیا، شام غریبہ آ گئی، زینب اب سالار کاروان ہے، 11 محرم کو حسین کا کچلا ہوا جنازہ دیکھ رہی ہے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام۔ اور جب رہائی مل گئی، میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو، رہائی ملی تو تبرکات آنا شروع ہوئے، ایک ایک شہید کا سر آتا تھا اور اس کا وارث اس سر کو اپنے ہاتھوں میں لیتا تھا۔ قاسم کا سر آیا، ام فروا نے بڑھ کے آگے لیا، ششماہے کا سر آیا، رباب آگے بڑھی، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے آغوش کو پھیلا دیا، حسین کا سر آیا، تمام بیویاں اپنے مکان سے بلند ہوئی، وہ حسینہ وہ مظلومہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ مگر اسی اسنا میں 2 چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے سر آئے، کوئی بیوی لینے کے لیے نہ بڑھی۔ شام کی عورتیں تڑپ کے کہتی ہے کہ یہ بچے کیا بے وارث ہے کہ ان کا باپ بھی مارا گیا اور کوئی ماں بھی نہیں جو ان کو اپنی آغوش میں لے لے؟ بس زینب تڑپ گئی، بیوی ایسا نہ کہو، ان بچوں کی ماں زینب میں زندہ ہوں، مگر میں حسین پہ آنسو بہاؤں، عباس کا مرثیہ پڑھوں یا اپنے بچوں کے اوپر گریا کروں، اور نہ محبت سے آنسو نہ بہاؤں گی۔ زینب کربلا میں اور محمد سے گریا نہیں کرتی، زندان شام میں اور محمد کا ماتم نہیں ہوتا۔ کاروان پلٹ کے مدینے گیا۔ اب جب زینب عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی، 2 چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، آج ایک ماں کا دل بھر آیا، اے میرے اول محمد آج ماں تم پہ آنسو بہائے گی۔ زمانہ گزر رہا ہے، وہ موقع آیا کہ بیوی کو دوبارہ شام جانا نصیب ہوا۔ رات کا وقت بڑھنے لگا، دمشق کے دروازے بند ہو چکے تھے، ایک مقام پہ زینب نے اپنے خیموں کو لگا دیا، آپ جو بیمار ہمراہ ہیں، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اے امام وقت، ذرا بتائیے تو صحیح یہ کون سا مقام ہے؟ اس لیے کہ یہ جانا پہچانا معلوم ہوتا ہے۔ پھوپھی اماں یہ وہی مقام ہے کہ جب ہم قیدی بنا کر لائے گئے تھے تو چند ساتیں ہم نے یہاں گزاری تھی تاکہ بازار شام کو سجا دیا جائے۔ بس جیسا ہی اتنا سنا تو کہا یہاں پہ وہ باغ بھی ہوگا جہاں حسین کا سر لٹکایا گیا تھا، یہاں وہ درخت بھی ہوگا جہاں عباس کا سر تھا، جہاں قاسم کا سر تھا۔ کہا بی بی وہ باغ نزدیک ہے، زینب اولیاء مقام اس باغ تک پہنچی، درختوں کو دیکھا، ان درختوں میں عباس کا سر نظر آیا، اکبر کا سر نظر آیا، آنسو بہا رہی ہے بی بی۔ اچانک جب درخت کے نزدیک گئی، یہ وہی درخت تھا کہ جس درخت میں حسین کے سر کو بالوں کے ذریعے لٹکایا گیا تھا۔ بہن کو کربلا کا منظر یاد آیا، نو کے نیزہ پہ حسین کا سر یاد آیا، اس درخت میں چڑھایا جانا یاد آیا۔ ایک مرتبہ رونا شروع کیا، گریا جو شروع ہوا، غش کھا کے زمین پر گر گئی۔ رات بڑھنے لگی، باغبان جو نزدیک آیا دیکھا کوئی معظمہ زمین پہ گری ہوئی ہے، بیلچے سے سر پہ وار کیا، سر سے خون کا جو فوارہ جاری ہوا۔ زینب اولیاء مقام دنیا سے جا چکی ہے، میں کہوں گا اے بی بی ارے تمہارے سر پہ وار کیوں کر
میسر نہ ہو، اس لیے کہ تم زین و اب ہو، اپنے باپ کی زینت ہو۔ کل مسجد کوفہ میں باپ کے سر سے خون جاری ہوا تھا، آج زینب کے سر سے خون جاری ہے۔ اب جب امام نے پھوپھی اماں کے جنازے کو دیکھا، قبر کو آمادہ کیا، ارے دو ہاتھ بلند ہوئے، اے زین العابدین میری زینب کو میرے حوالے کر، اس لیے کہ مدینے کے دربار میں چند ساتھ ہو رہی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، مگر ہائے رے میری زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلوں کو طے کرتے امتحانات کو انجام دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ حسن جہاں بنت علی عباس مرحوم کی روح